بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہے ہماری وکیبلری کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں زیادہ تر وہ لفظ اکٹھے کیے گئے ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس میں جو اکٹھے کر سکتی تھی وہ اس میں کیے ہیں جو عید الاضحیٰ پہ بولے جاتے ہیں، عید سے پہلے یا عید کے موقع پر۔ ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اردو میں ان کے کیا میننگ ہے، اور ایگزامپلس اس کی دینے کے لیے سنٹینسز بنائے ہوئے ہیں اور ان کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے بتایا ہوا ہے۔ سب سے پہلا ورڈ ہے سیلیبریشن۔ اس کو اردو میں سیلیبریشن کو اردو میں کہتے ہیں جشن یا تقریب۔ سیلیبریشن، جشن یا تقریب۔ عید از اے ورلڈ وائڈ سیلیبریشن فار مسلمس۔ عید مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں منایا جانے والا تہوار ہے یا جشن ہے یا تقریب ہے۔ سیلیبریشن، جشن یا تقریب، تہوار بھی کہتے ہیں سیلیبریشن۔ عید از اے ورلڈ وائڈ سیلیبریشن فار مسلمس۔ عید پریئر، عید کی نماز۔ دے آفرڈ عید پریئر۔ انہوں نے عید کی نماز ادا کی۔ آفرڈ، ادا کی۔ عید پریئر، عید کی نماز۔ دے آفرڈ عید پریئر۔ سرمن، سرمن کو اردو میں کہتے ہیں خطبہ یا وعظ۔ سرمن، خطبہ یا وعظ۔ آفٹر دا عید سرمن ہی وینٹ ٹو ہز ہوم۔ عید کے خطبے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ آفٹر دا عید سرمن ہی وینٹ ٹو ہز ہوم۔ ایمبریس، گلے ملنا۔ ایمبریس، گلے ملنا۔ پیپل وار ایمبریسنگ ایچ ادر آفٹر عید پریئر۔ لوگ عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل رہے تھے۔ ایچ ادر، ایک دوسرے کو۔ ایمبریس، گلے ملنا۔ پیپل وار ایمبریسنگ ایچ ادر آفٹر عید پریئر۔ سیکریفائس، قربانی، قربان کرنا یا قربانی۔ سیکریفائس، قربانی۔ مسلمز سیکریفائس اینیملز آن عید الاضحیٰ۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ سیکریفائس، قربانی۔ مسلمز سیکریفائس اینیملز آن عید الاضحیٰ۔ سیکریفیشل اینیمل، قربانی کا جانور۔ سیکریفیشل اینیمل، قربانی کا جانور۔ دے باٹ دیئر سیکریفیشل اینیمل یسٹرڈے۔ انہوں نے اپنا قربانی کا جانور کل خریدا۔ سیکریفیشل اینیمل، قربانی کا جانور۔ دے باٹ دیئر سیکریفیشل اینیمل یسٹرڈے۔ کیٹل مارکیٹ، مویشی منڈی۔ مویشی کہتے ہیں جانوروں کو۔ کیٹل، جانور یا مویشی۔ کیٹل مارکیٹ، مویشی منڈی۔ We want to visit cattle market today۔ ہم آج مویشی منڈی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا مویشی منڈی جانا چاہتے ہیں۔ کیٹل مارکیٹ، مویشی منڈی۔ We want to visit cattle market today۔ کمیونل obligation، فرض کفایہ۔ وہ فرض جو معاشرے کے کمیونٹی کے کچھ لوگ ادا کرتے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے۔ کمیونل obligation، a part of community should perform communal obligation۔ معاشرے کے ایک حصے کو فرض کفایہ ادا کرنا چاہیے۔ communal obligation، a part of community should perform communal obligation۔ سلاٹر ہاؤس، ذبح خانہ یا قربان گاہ، وہ جگہ جہاں پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سلاٹر ہاؤس، ذبح خانہ یا قربان گاہ۔ My uncle took our cow to slaughter house۔ میرے انکل اپنی گائے کو، ہماری گائے کو قربان گاہ لے کر آئے۔ My uncle took our cow to slaughter house۔ سلاٹر ہاؤس، ذبح خانہ یا قربان گاہ۔ سلاٹر، ذبح کرنا۔ Did your cow get slaughtered؟ کیا آپ کی گائے ذبح ہو گئی ہے؟ کاؤ کی جگہ پہ گوٹ، شیپ، کیمل، جو بھی قربانی کا جانور ہے وہ ادھر لکھ سکتے ہیں۔ Did your cow get slaughtered؟ کیا آپ کی گائے ذبح ہو گئی ہے؟ سلاٹر، ذبح کرنا۔ Did your cow get slaughtered؟ فوڈر،
فوڈر کہتے ہیں چارہ جو بھینسوں کو، جانوروں کو جو ہم چارہ دیتے ہیں ان کو خوراک کے طور پہ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فوڈر. اردو میں اس کو کہتے ہیں چارہ. کڈز آر فوڈرنگ دیئر گوٹ. THEIR دیئر گوٹ. بچے اپنی بکری کو، ادھر گوٹ کی جگہ پہ شیپ یا کوئی جو بھی قربانی کا جانور ہے وہ گوٹ لکھ سکتے ہیں. بچے اپنی بکری کو چارہ کھلا رہے ہیں. فوڈر چارہ. کڈز آر فوڈرنگ دیئر گوٹ. ڈیزرونگ مستحق. He likes to help deserving people یا he likes to help deservings. وہ مستحقین کی مدد کرنا پسند کرتا ہے یا وہ مستحق لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتا ہے. deserving مستحق. he likes to help deservings یا پھر he likes to help deserving people. بچر. بچر کو اردو میں کہتے ہیں کسائی. بچر کسائی یا قصاب. بچر become unreachable on Eid. unreachable پہنچ سے باہر. butchers become unreachable on Eid. کسائی عید کے موقع پر پہنچ سے باہر ہو جاتے ہیں. بچر کسائی. butchers become unreachable on Eid. چاپنگ بلاک. وہ تختہ، چاپنگ بلاک کو کہتے ہیں تختہ، وہ یہاں پہ رکھ کے گوشت وغیرہ کاٹا جاتا ہے. چاپنگ بلاک تختہ. کین یو پاس می دا چاپنگ بلاک. کیا آپ مجھے چاپنگ بلاک یا پھر تختہ دے سکتے ہیں. چاپنگ بلاک تختہ. کین یو پاس می دا چاپنگ بلاک. ہارنز سینگ. مائی گاٹ ہیز لانگ ہارنز. میری بکری کے سینگ لمبے ہیں. ہارنز. ادھر لانگ کی جگہ پہ شارٹ بھی لکھا جا سکتا ہے، بیوٹیفل لکھا جا سکتا ہے، بیوٹیفل ہارنز. ہارنز سینگ. مائی گاٹ ہیز لانگ ہارنز. تھائی ران. تھائی کہتے ہیں ران کو. دس گاٹ ہیز تھک تھائی. اس بکری کی ران موٹی ہے. تھائی ران. دس گاٹ ہیز تھک تھائی. سپلین. سپلین کہتے ہیں تلی کو. سپلین تلی. آئی ڈونٹ لائک ٹو ایٹ سپلین. مجھے تلی کھانا پسند نہیں یا میں تلی کھانا پسند نہیں کرتی. سپلین تلی. آئی ڈونٹ لائک ٹو ایٹ سپلین. لیور. لیور کو اردو میں کہتے ہیں کلیجی. ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ لیور. ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ لیور. کیا آپ کلیجی کھانا چاہتے ہیں. لیور کلیجی. ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ لیور. ہیڈ اینڈ ٹراٹرز. سری اور پائے. ہیڈ کہتے ہیں سری کو، ٹراٹرز پائے. ہیڈ اینڈ ٹراٹرز سری پائے. He likes to eat head and trotters. وہ سری اور پائے کھانا پسند کرتا ہے. He likes to eat head and trotters. رب. رب کو اردو میں کہتے ہیں پسلی. He was chopping ribs carefully. He was cooking بھی لکھ سکتے ہیں. He was cooking ribs carefully. وہ ریبس کو یعنی کہ پسلیوں کو اچھے سے کاٹ رہا ہے یا اچھے سے پکا رہا ہے. ریب پسلی. He was chopping ribs carefully. ٹرائپ. ٹرائپ کہتے ہیں اوجڑی کو. I don't like to eat tripe. مجھے اوجڑی کھانا پسند نہیں ہے. ٹرائپ اوجڑی. I don't like to eat tripe. ہائڈ. ہائڈ کہتے ہیں کھال کو. سکن کہتے ہیں اوپر والی جلد کو، اور پورے جب اندر موٹی کھال اترتی ہے جو، اس کو کہتے ہیں ہائڈ. ہائڈ کھال. There are numerous uses of hide. کھال کو بہت جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے. ہائڈ کھال. There are numerous uses of hide. ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرنا. ڈسٹریبیوٹ تقسیم کرنا. He is distributing meat. وہ گوشت تقسیم کر رہا ہے.
he is distributing meat. distribute تقسیم کرنا. he is distributing meat. ریم ریم کہتے ہیں دمبے کو. ریم دمبا. he bought a ram to sacrifice. اس نے قربانی کے لیے دمبا خریدا. ریم دمبا. he bought a ram to sacrifice. goat بکری. he bought a healthy goat. اس نے ایک صحت مند بکری خریدی. ہیلدی کی جگہ پہ بیوٹیفل لکھ سکتے ہیں. اس کی جگہ پہ وائٹ، بلیک، براؤن کلر بھی لکھ سکتے ہیں. goat بکری. he bought a healthy goat. sheep sheep کہتے ہیں بھیڑ کو. sheep بھیڑ. I bought a healthy sheep to sacrifice. میں نے قربانی کے لیے یا قربانی کرنے کے لیے ایک صحت مند بھیڑ خریدی. sheep بھیڑ. I bought a healthy sheep to sacrifice. cow cow کہتے ہیں گائے کو. cow گائے. they bought a beautiful white cow. انہوں نے ایک خوبصورت سفید گائے خریدی. cow گائے. they bought a beautiful white cow. camel اونٹ. it is very hard to slaughter a camel. اونٹ کو ذبح کرنا بہت مشکل ہے. camel اونٹ. it is very hard to slaughter a camel. slaughter ذبح کرنا. it is very hard to slaughter a camel. cleaver cleaver کہتے ہیں ٹوکے کو. نائف ٹائپ تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے. کلیور اس کو بولتے ہیں. کلیور ٹوکا. we use cleaver to chop meat. ہم گوشت کے ٹکڑے کرنے کے لیے یا گوشت کو کاٹنے کے لیے ٹوکا استعمال کرتے ہیں. کلیور ٹوکا. we use cleaver to chop meat. اسٹیک اسٹیک کہتے ہیں کتلا. she cooked spicy mutton steaks. اس نے بہت اسپائسی مٹن کے قتلے یا بکری کے گوشت کے قتلے پکائے. مٹن کہتے ہیں بکری، بھیڑ یا دمبے کے گوشت کو. she cooked spicy mutton steaks. اسٹیک قتلہ. she cooked spicy mutton steaks. میٹ گوشت. کسی بھی قسم کا گوشت ہو، جیسے گائے کا ہو گیا، بکری کا ہو گیا، بھیڑ کا یا اونٹ کا، اس کو کہتے ہیں گوشت میٹ. میٹ گوشت. they don't like to store meat too long. وہ گوشت کو بہت لمبے عرصے کے لیے محفوظ رکھنا پسند نہیں کرتے. میٹ گوشت. they don't like to store meat too long. chop ٹکڑے کرنا. you should chop the meat carefully. تمہیں بہت احتیاط کے ساتھ گوشت کے ٹکڑے کرنے چاہیے. چاپ ٹکڑے کرنا. you should chop the meat carefully. مٹن مٹن کہتے ہیں چھوٹے گوشت کو. بکری کا گوشت ہو گیا، بھیڑ کا ہو گیا یا دمبے کا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مٹن. مٹن چھوٹا گوشت. my sister likes مٹن کڑاہی. میری بہن مٹن کڑاہی پسند کرتی ہے. مٹن چھوٹا گوشت. my sister likes مٹن کڑاہی. بیف بیف کہتے ہیں بڑے گوشت کو. بڑا گوشت یعنی کہ گائے کا، بیل کا یا اونٹ کا، اس کو کہتے ہیں بیف. بیف بڑا گوشت. my father likes beef کباب. میرے والد صاحب بڑے گوشت کے کباب پسند کرتے ہیں. بیف بڑا گوشت. my father likes beef کباب. منس منس کو اردو میں کہتے ہیں قیمہ. منس قیمہ. she is cooking mince properly. properly اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے. وہ قیمے کو بہت اچھے طریقے سے پکا رہی ہے. منس قیمہ. she is cooking mince properly. ریلیجن ریلیجن کو اردو میں کہتے ہیں مذہب. ریلیجن مذہب. my religion is Islam. میرا مذہب اسلام ہے.
religion مذہب. My religion is Islam. spiritual روحانی یا مذہبی. My grandmother is a spiritual woman. My grandmother is a spiritual woman. میری دادی اماں ایک روحانی یا پھر مذہبی خاتون ہیں. spiritual روحانی یا مذہبی. My grandmother is a spiritual woman. pilgrimage. pilgrimage کو اردو میں کہتے ہیں حج. pilgrimage حج. my parents want wants نہیں آئے گا, want آئے گا. my parents want to make a pilgrimage this year. میرے والدین اس سال حج کرنا چاہتے ہیں. my parents want to make pilgrimage this year. pilgrim کو اردو میں کہتے ہیں حاجی. وہ شخص جس نے حج کیا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں پلگرم. پلگرم حاجی. پلگرم از اے کائنڈ پرسن. کائنڈ ہمدرد, مہربان. پلگرم از اے کائنڈ پرسن. حاجی ایک ہمدرد انسان ہے. پلگرم حاجی. پلگرم از اے کائنڈ پرسن.